آپ کے والد بزرگوار یعقوب نبی کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک مجھے ان کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن اپنے بھائیوں سے 2 بار ملاقات کر چکا ہوں۔ وہ لوگ اس وقت کنعان گئے ہوئے ہیں۔ آپ ان سب کو یہاں مصر کیوں نہیں بلا لیتے؟ جہاں آپ ان کی رہائش کا بہترین اور مناسب انتظام کر سکتے ہیں۔ ارادہ تو یہی ہے، البتہ اگر اجازت جناب اخناتون ہو تو۔ یہ تو باعث صد افتخار ہوگا کہ جناب یعقوب نبی اپنے مبارک قدموں سے ہماری سرزمین کو عزت بخشیں۔ مصر کے مالک و مختار آپ ہیں اور اجازت ہم سے طلب کر رہے ہیں۔ جلد از جلد انہیں مصر بلوا لیجیے۔ ہم تو سمجھے کہ شاید عشق آسنات کے ساتھ ساتھ عشق زلیخا کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جو آپ ہمیں بھلا بیٹھے۔ فی الحال تو وہ راز و نیاز میں مشغول ہیں دوسرے معشوق کے ساتھ، اور کسی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتی۔ وہ بہت غلط کر رہی ہیں۔ یوزارسیف خدا سے جدا تو نہیں؟ کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بابا خاموش ہو گئے ہیں، اب ان کی آہو بکا کی آواز نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ دینا، لیا، جی بابا، کوئی کام تھا؟ اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ، مجھے ان سے ضروری کام ہے۔ سب یہیں پر ہیں بابا۔ آپ کون سے کیا کام ہے؟ مجھے کہیں بٹھا دو۔ میرے ساتھ آئیے دادا جان۔ بیٹھ جائیے بابا۔ بیٹھ جاؤ۔ تمہارے سارے بھائی موجود ہیں؟ جی بابا، سب موجود ہیں۔ خوب غور سے سنو اور میرے سوالوں کا جواب دو۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم لوگ مصر پہنچے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ آیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ احتیاط کے ساتھ جاؤ گے اور خاموشی کے ساتھ واپس آؤ گے؟ پھر آخر کیسے پکڑے گئے؟ عزیز مصر نے سپاہی لگائے ہوئے تھے جو ہماری ہی تلاش میں تھے، اور بالآخر وہ ہمیں پہچان ہی گئے۔ تم لوگوں سے عزیز مصر کا ملنے پر اتنا مصر ہونا آخر کیوں؟ جب ہم بھائی وہاں پہنچے تو وہ نہایت مہربانی و محبت و تواضع سے پیش آئے۔ بالخصوص وہ بنیامین پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے۔ بابا، کھانے کے وقت بھی ہر کوئی اپنے ماجائے کے ساتھ بیٹھا، یعنی عزیز مصر کی خواہش تھی۔ اور بنیامین اکیلا رہ گیا تو عزیز مصر نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ساتھ کھانا تناول کیا۔ وہ آپس میں کافی دیر سرگوشیاں کرتے رہے، کافی دیر، کبھی ہنستے تو کبھی رونے لگتے تھے۔ عزیز مصر بنیامین کے ساتھ ہنس اور رو رہے تھے؟ نہیں، صرف بنیامین رو رہا تھا۔ ہم نے اس سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ آپ کے فراق میں رو رہا ہے۔ محض چند روز کی جدائی پر رونا، وہ بھی روبرو عزیز مصر، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا بابا، اور پھر اچانک بنیامین گرفتار ہو گیا۔ میرے لیے قلم، دوات اور چمڑے کا ایک ٹکڑا لے کر آؤ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عزیز مصر کے رویوں میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ وہ یا تو یوسف کے متعلق کچھ جانتے ہیں یا پھر تمہارے بھائی کی تلاش میں ضرور تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ جاؤ اور یا تو عزیز مصر یا پھر جس سے بھی ممکن ہو اپنے بھائی کے بارے میں تحقیق کرو۔ مصر میں میرے بچوں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ اب وہاں جانے کی ہماری ہمت نہیں پڑتی، اور وہاں جا کر کہیں بھی تو کیا، یہ کہیں کہ ہمارے بھائی کے جرم سے درگزر فرمائے، یا یہ کہیں کہ ایک بار پھر ہمیں گندم دے دے۔ یہ لیجئے دادا جان، یہ لیجئے۔ میں عزیز مصر کی خدمت میں ایک خط لکھے دیتا ہوں، تم لوگ یہ خط بھی لے جاؤ اور اپنے بھائی کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرو۔ میں تم لوگوں کی باتوں سے جو کچھ سمجھا ہوں اس کا سمجھنا تم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ شمون، بیٹا شمون، لکھو، از جانب بندے خدا یعقوب عزیز مصر یوزارسیف کی خدمت میں
खुदावंद सुभान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बानगाह तक ले आया ताकि उनको आजमाए। इतने से उनकी भला क्या कीमत होगी? क्या इसके एवज वो हमें गंदुम दे देंगे? कुछ ना होने से तो बेहतर है। वो हमें मुफ्त में तो गंदुम देने से रहे, या तो हमारे पास दरहम व दिनार होने चाहिए या फिर कोई माल मवेशी, और दरहम व दिनार है नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ, कुछ खा लें और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों के काम आ जाए। इन सब के एवज तो वो हमें गंदुम नहीं देंगे। हमारे मालिक की कोई कद्र कीमत नहीं, लेकिन कोई चेहरा नहीं, खुदा से कुछ बईद नहीं। शायद अजीज मिस्र हमें गंदुम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ, वाह क्या खुशफहमी है तुम्हारी। लुत्फ खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा ने किया। हमारे खुदा लिए ने दुआ किया। कीजिएगा बाबा, दुआ कीजिएगा हम खुशखबरी के साथ वापस लौटें। यूसुफ के बारे में पूछ कर जरूर करना। मेरा ये खत अजीज मिस्र तक पहुंचा देना। बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वापस मत आना। खुदा तुम्हारा निगहबान, खुदा निगहदार। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युजार सीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्री की इनायत के ज़ेर साया जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा? जी। यहाँ ताजुब है। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानू। क्या बात है, युजारसीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब युजारसीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युजारसीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाज़त ही न देते। लेकिन फिलहाल तो उन्हें नई फिक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमारवा। तो गोया हमारा अंदाज़ा सही है। नहीं बानो हुजूर, मेरा मकसद वो हरगिज़ नहीं। अजीज़ मिस्र की नई परेशानियां उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ़ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं। इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस सरजमीन को इज़्ज़त बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफा हो गया है जो आप हमें बुला बैठे।
فی الحال تو وہ راز و نیاز میں مشغول ہیں دوسرے معشوق کے ساتھ اور کسی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتی. وہ بہت غلط کر رہی ہیں. یوزارسیف خدا سے جدا تو نہیں. زلیخا کو یہاں بلائیے تاکہ ہم جان سکیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. اپنے خاندان کی رہائش کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ ایک خطہ ہے بنام کرشن، نزدیکی ہے منفیس کے. نیل کے نزدیک کا زرخیز خطہ. ہاں، یہ جگہ نہایت مناسب رہے گی. میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں. بشرط یہ کہ جناب یوزارسیف اپنے والد اور بھائیوں کی مصروفیات میں گم ہو کر ہمیں بھول نہ جائیں. ہمیں آپ کی دوری بالکل برداشت نہیں. ہم پر ایسا ستم مت کیجیے گا. یہ تو جناب فرما روا کی محبت ہے. آپ تو بالکل فرشتوں کی طرح ہو گئی ہیں زلیخا. لگتا ہے آپ کو پوری عمر عبادت میں ہی بسر کرنی ہے. پہلے آپ آمون کی دیوی تھیں تو آمون کی پرستش کیا کرتی تھی، اور اب جب سے یکتا پرست ہوئی ہیں تو خدا یکتا کی عبادت میں رہتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج زلیخا کو اہل عرش سے ہٹا کر اہل فرش کا ہم نشیں کر دیں. اس کی ضرورت نہیں جناب فرماروا. میں ابھی تک دنیا اور اس فانی جسم کے حصار سے باہر نہیں نکلی ہوں. آپ حکم کیجیے، کنیز حاصل ہے. اگر ایسا ہے تو پھر کیوں عرش نشینوں کے ساتھ تو راہ و رسم بڑھائی جا رہی ہے لیکن خاک نشینوں سے غفلت برت رہی ہے؟ آپ جس خاکی کی بات کر رہے ہیں وہ خود مسجود ملائک ہے. زلیخا کی غفلت سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ غفلت اب طول پکڑے. آپ جناب یوزارسیف کی ہمسری کیوں قبول نہیں کرتے؟ اچھی بات ہے. ہم آپ سے باقاعدہ طور پر عزیز مصر جناب یوزارسیف کے لیے خواستگاری کرتے ہیں. اگر جناب فرما روا اور بانو حضور کی اجازت ہو تو بانو زلیخا کو چند روز سوچنے کی مہلت دی جائے. سوچنے کی مہلت تو ہے لیکن رد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں. ہمیں مثبت جواب چاہیے. آپ دونوں ہی ہمیں نہایت عزیز ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ ملاپ زیادہ عرصے التوا میں رہے. زلیخا جا سکتی ہے. بنیامین کو تو غلامی میں لیا تھا، لیکن یہ تو بہت بہترین اور عمدہ لباس میں نظر آ رہا ہے.